بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مثبت سوچ اور مثبت صحبت آپ کی زندگی میں خوشیوں اور کامیابیوں کے مواقع پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف منفی سوچ اور منفی صحبت آپ کی شخصیت اور خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو صرف بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو چاہیں تو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے، خیال پہلا قدم ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل ممکن نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہاتھی کے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو انہیں ایک زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے؟ ہاتھی اس زنجیر کو کھینچتا ہے اور اس سے رہا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جلدی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بے سود ہے اور وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جوں ہاتھی بڑا ہوتا ہے تو اس کی زنجیر کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، اور آخر میں وقت وہ آتا ہے کہ ایک پتلی سی رسی کے ساتھ اسے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن ہاتھی کے ذہن کے مطابق یہ بڑی مضبوط زنجیر ہوتی ہے، توڑ کر کہیں بھاگنے کا نہیں سوچتا۔ جسمانی طور پر اسے بڑی آسانی سے توڑ سکتا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک قیدی کی طرح ہوتا ہے۔ جو چیز اسے فرار ہونے سے روکے ہوئی ہے وہ کسی بھی رسی یا زنجیر سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ اس کا خیال ہوتا ہے جو اسے کہیں بھاگنے نہیں دیتا۔ جب تک یہ رسی اس کی ٹانگ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے وہ بھاگنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح ہم انسانوں نے بھی خود کو ایسی زنجیروں سے باندھ رکھا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دماغ میں فرضی اور عارضی رسیوں سے خود کو پابند کر لیتے ہیں اور خود کو ایک محدود زندگی گزارنے میں مصروف کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم ان رسیوں سے فوراً نجات حاصل کرتے ہیں۔ اصل میں ہم نے اپنے ذہن کو منفی خیالات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک آزادانہ اور بھرپور زندگی گزارنے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ ہم جس بھی چیز کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں وہ ہمیں لاشعور میں چلی جاتی ہے، اور ہمارا لاشعور اس سوچ پر چاہے وہ منفی ہو یا مثبت عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں اب تک جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کے ذمہ دار صرف ہم خود ہیں، اور اس کی زیادہ تر توجہ ہمارے ماضی کے تجربات، حالات، واقعات ہیں۔ بندہ ہاتھ بندھے بیٹھا رہے اور کہے مدد نہیں آ رہی تو یہ کوئی گلہ شکوہ کرنے کا روادار نہیں، یہ نکار ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو زندگی دی، سوچ دی، فکر دی، خیال دیا، دماغ دیا۔ آپ چاہیں تو اس سے بہت کچھ بنا سکتے ہیں، یہ اس کی قدرت اور اس کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ وہ اور فضل تبھی کرتا ہے۔ اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حرکت میں برکت اللہ نے ڈالی ہے۔ مسلمان 313 تھے، میدان بدر میں گئے تو پھر مدد آئی۔ یہ نہیں کہ وہ گھر بیٹھے رہیں اور کہیں کہ بھائی بس اسلام کو فتح ہو جائے، تو ایسے نہیں ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حرکت کرنی پڑتی ہے، تو اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔ ماضی چاہے جیسا بھی ہو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک خود بندہ حرکت نہ کرے، اور آپ کا جو آج ہے وہی سب کچھ ہے۔ آپ کا آج ہی آنے والے کل کو بہتر بنائے گا۔ اگر آپ زندگی میں زیادہ خوشیاں، کامیابیاں اور محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اپنی منفی سوچوں کو بدل ڈالیں۔ سب سے پہلی اپنی قدر کیجئے۔ آپ بہت خاص ہیں، ہر انسان خاص ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ رب نے آپ کو آنکھیں دیں، ہاتھ دیے، کان دیے، ذہن دیا، فکر، سوچ، سب کچھ آپ کو نوازا ہے۔ اور ایمرسن نے کہا تھا ایک انسان سارا دن جو سوچتا ہے وہی بن جاتا ہے، اور ولیم جیمس کہتا ہے کہ ہمارے عہد کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو تبدیل کر کے زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور مگر سادہ سا اصول ہے، لیکن کم لوگ ہی اسے سمجھ پاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ہمارے خیالات ہی ہمارے لیے حقیقت کو جنم دیتے ہیں۔ اپنے خیالات کو مت لیں، مثبت کریں۔ اگر آپ کی سوچ مثبت ہے، آپ محبت، خوشی، صحت، خوشحالی کے متعلق سوچتے ہیں اور دوسروں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور دوسروں کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں، سوچتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں بھی ہر طرف خوشیاں اور کامیابیاں ہوں گی۔ ہم اپنے اندر اگر مثبت خیالات رکھتے ہیں تو ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے اور ان کے نتائج بھی مثبت ہی ہوں گے۔ یہ ہماری سوچ کا ایک قدرتی عمل ہے اور براہ راست تعلق ہمارے خیالات سے۔ ہمارا دماغ ایک باغ کی طرح ہے۔ آپ اس دماغ میں جس طرح کے بیج یعنی خیالات ڈالیں گے اسی طرح کی فصل تیار ہوگی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ اس میں کون سے بیج ڈال رہے ہیں، کامیابی کے یا ناکامی کے۔ انسان کے ذہن میں لامحدود قوتیں اللہ نے رکھی ہیں جو کہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کے حال بتاتی ہیں۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ پر یقین رکھیں اور اس کی دی ہوئی نعمت پر
اپنی صحت پر، اپنی فکر پر، اپنے خیالات پر، اس کی ہر ایک عطا پر یقین رکھیں اور اپنی سوچوں کو مثبت بنائیں۔ اپنے لیے صرف مثبت خیال کو منتخب کریں، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور یاد رکھیں کہ صرف آپ اور آپ اپنے مستقبل میں ہونے والی خوشیوں اور کامیابیوں کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مثبت خیالات ہوں، منفی ہم سے نکل جائیں، تو پھر اس کے لیے یہ کام بھی ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں آنے والے منفی سوچوں کو پھیر دیں۔ ہمیشہ اچھی صحبت، اچھے ماحول میں رہیں، تنہائی میں بیکار نہ بیٹھیں، بلکہ درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خود کو اچھے کاموں میں مشغول رکھیں۔ جب آپ ایسے رہیں گے تو پھر آپ کے خیالات بدلیں گے، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی فکر بدلے گی، اور آپ کی زندگی بدلے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ہر امتحان کے اندر کامیابی